پانی ہے، ہماری محترمہ بہن خالہ نسرین صاحبہ جنہوں نے اپنے آپ کو درستی کے لیے وقف کر دیا تھی اور انہیں بڑی دکھ اور تکلیف کی زندگی گزر، پہلے بیوہ ہو گئے، پھر ایک بیٹا تھا وہ بھی وفات پا گیا، بس اللہ کے سہارے پر ہی رہتے، اور انہوں نے جو ان کو مال جائیداد چھپا تھا وہ اللہ کے لیے مدرسے کے لیے وقف کر دیا، اور بڑی استقامت کے ساتھ انہیں زندگی سکی اور بڑے صبر کے ساتھ۔ میں اس کو بہت آنا جانا تھا، ان کے والد صاحب حاجی برکت صاحب بھی مجھ سے بیٹھ تھے، جب میں نیا آیا تو وہ مجھ سے بیٹھ تھے، جب تک نہیں آیا کرتے تھے، بات پا گئے نہیں تھے، جو تو سب تھے حاجی عبد الرحمان صاحب، وہ بھی بڑی محبت کرتے تھے، دل میں بھی بڑے مقام میں، ان کے جو شوہر تھے ان کے بھی بس یہ جلدی جلدی سے سارے دنیا سے چلے گئے، انہوں نے ساری زندگی اللہ کے سہارے پر گزاری، لیکن اپنا سارا کچھ مال اسباب مدرسے کے حوالے سے، اور مدرسے کو ہی مائی باپ سمجھتی تھی، میری مائی باپ مدرسہ ہے، کوئی دکھ تکلیف ہوتی تو مدرسے ہی آ جاتی تھی، مجھے ہی آ کر جو ہمارے گھر والوں سے طلحہ کی والدہ سے اپنے دکھ اور تکلیف کو شیئر کرتی تھی، اور بالکل معمولی جو آج زمانے میں جس کا تصور گری ہے اس میں خرچے پانی میں اپنا گزارا کرتی تھی، یعنی وہ کوشش کرتی تھی کہ اس سے زیادہ خرچہ نہ ہو، اگر ہو جائے گا تو میں کام سے پورا کروں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کوئی تقاضا ایسا آ جاتا تو پیسے لا کر دیتی کہ یہ بھائی اس تقاضے میں میری طرف سے آپ تعمیر کر لیں، تعمیر اور اس میں تھوڑی سی میں تم سے تعمیر کرنی، تو اللہ نے یہ عجیب و غریب سی بات عطا فرمائی تھی، یہ آسان نہیں ہوتا، مرد کے لیے اور عورت کے زمین آسمان کا فرق، ہمارے حضرت والا فرماتے تھے بیواہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی واہ واہ عورت کی ختم ہو جاتی ہے جب اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، وہ شوہر کے سر پر ہوتی، یعنی کہتے اگر عورت کا شوہر اتنا لاغر ہو کہ بستر پر ہی ہر وقت پڑا رہے تب بھی اس کا ایک سہارا اس کو ہوتا ہے، اس کی پیٹھ مضبوط ہوتی ہے، اور جس دن وہ چلا جاتا ہے کہ جس کی آل اولاد ہو تو آل اولاد کے حوالے ہو جاتے ہیں، اور اگر آل اولاد بھی نہ ہو تو زمانے کے حوالے ہو جاتے ہیں، پھر زمانہ ان کے ساتھ کھیلتا ہے، اپنے بھی کھیلتے ہیں غیر بھی کھیلتے ہیں، ایسی خواتین بڑی صاحب استقامت کہلاتی ہیں کہ جو اپنی زندگی اس انداز میں بسر کریں کہ مولا کے سہارے پر زندہ رہیں، ان کو کسی سے کوئی غرض نہ ہو، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی کے سامنے دست کمال دراز کیا ہو کہ بھائی یہ ہے، ہمیں تو کہہ دیتی تھی کہ فلاں دوا صحیح ہے آرڈر بھیج دیتے، اور ہم نے بچے بھی مقرر کیے ہوئے تھے، خادم دی گئی، جب ضرورت ہو فوراً اماں کے پاس جانا ہو، کوئی کام ہو کوئی ضرورت ہو فوراً جاؤ، تو بہرحال تو یہی اسی تعلق کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر ان کو یاد کر رہے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ سلسلہ آج ہی ختم ہو جائے گا، یہ تو وہ جو صدقہ جاریہ کر دی گئی ہے قیامت تک کے لیے چلتا ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو صدقہ جاریہ کر جاتے ہیں وہ تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، قیامت تک کے لیے تو ہماری ڈیوٹیاں اب لگ گئی، جب تک ہم ہیں تو ہماری ڈیوٹی ان کی حفاظت کرنا، کتنے اوقاف ہیں مدرسے کے تو ہم ہر وقت ڈنڈا لے کر اس کو پہرا دیتے ہیں، وہ ہمارے سارا مفاد الحمدللہ مدرسہ اور آپ رات طلباء کے لیے ہے، طالبات کے لیے ہر وقت پہرا دیتے ہیں، وہ تو چلے گئے، وارث بھی چلے، اول تو وارث اکثر ناراض ہو جاتے ہیں ان باتوں پر، تو ایسا کیوں کہ ہمیں مل جاتا، تھان ہے دنیا کے پیٹ نہیں بھرتا، لیکن ہم پہرا دے رہے ہیں اس آدمی کا، اس عورت اس کی حفاظت کر رہے ہیں، پھر بعد میں آنے والے کریں، یعنی قیامت تک اس کی، یعنی کتنا ایسا صدقہ جاریہ جس کی حفاظت
اللہ دین والوں کے ذمہ لگا دیتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو یہ بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے یعنی دارالعلوم دیوبند جو ہے ہندوستان میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے ہندوستان میں جہاں اس کی کوئی وقف جگہ نہیں. پورے ہندوستان ہر جگہ اور طاہرپور. اب وہ بیچاروں کی ٹیموں اس کی تحفظ کے لیے تو کر رہے ہیں. اور وہاں سے جو بھی آمدن آتی ہے وہ مدرسے میں طلبا پر خرچ ہوتی. بہت بڑا صدقہ جاری کے لیے صدقات جاریہ میں 3 صدقے جاریہ بیان فرمایا اللہ نے. سب سے پہلے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد. اس کے بعد علم عالمہ وعلمہ، علم جو سیکھتا ہے جو آپ پڑھتے پڑھاتے یہ بھی صدقہ جاری ہے. بہت بڑا صدقہ ہے. آپ پڑھ جائیں گے پھر آگے پڑھائیں گے. آج ہم یہاں اپنے استادوں کا صدقہ جاری ہے. 40 سال سے الحمدللہ خدمت کر رہے ہیں. استادوں کا پورا حصہ ہے، والدین کا بھی حصہ ہے. اور تیسرا کوئی بھی چیز وقف کر دیتا ہے اللہ کے راستے میں، مسجد بنا دیتا ہے، مدرسہ بنا دیتا ہے، وقف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ راستہ بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ کنواں کھود دیتا ہے. یہ بھی صدقہ جاری ہے اس سے لیے جانے والے کے لیے. اس لیے حضرات صحابہ کرام نے شے ہی کوئی ہو شے جس کے بعد جب مال آیا اس نے وقف نہ کیا، بلکہ اس حالت میں وقف کیے صحابہ کرام نے کہ جب وہ خود ضرورت مند تھے. خود ضرورت مند انہوں نے کہا اچھا ضرورت ہے بچے لے لیں. آج مسجد نبوی شریف میں باب الپہاڑ کی طرف ایک باغ ہوا کرتا تھا جو ایک عورت نے جس کو وراثت میں ملا، اور اس نے کہا کہ انس نے پوچھا کہ میری والدہ جو ہے نا وہ میں اس کے لیے اگر کچھ کروں تو پہنچے گا، پیدا ہوگا. کہا کہ ہاں. کہا یہ باغ میں وقف کرتی ہوں. آج مسجد نبوی کا حصہ ہے. آج مسجد نبوی کے اندر دروازے میں اس کنویں کا بھی ذکر اور کنویں کا نشان موجود ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز کے بعد فجر کے بعد تشریف لے جا کر بیٹھا کرتے ہیں. تو منیر پر بیٹھا صحابہ اکرام کا عجیب ہے، ضرور کوئی نہ کچھ وقت کرتے تھے اللہ کے راستے میں، کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی جائیداد، تاکہ وہ صدقات جاریہ آج تک چل رہا ہے. اب تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک اکاؤنٹ ہے، بینک میں اکاؤنٹ ہے عثمان غنی کے نام سے، اور ان کا باغ بھی موجود ہے، اور ان پیسوں سے ایک بلڈنگ بنائی گئی ہے ہوٹل، جس کے قریب میں کئی دفعہ ٹھہرا ہوں مدینہ شریف میں. اس پر لکھا ہے وقف عثمان غنی. عثمان غنی کی یہ بلڈنگ ہے اور اس کا اجر و ثواب عثمان غنی کو جاتا ہے، اور اس کے جتنے آمدن اور پیسے آتے ہیں وہ سب یتیموں پر، غریبوں پر، پورے عالم کے ساتھ آج تک. آج کی بات 1500 سال ہو گئے، 1500 سال ہو چکا ہے، لیکن عثمان غنی کا وقف آج بھی وہاں نام لکھا ہوا ہے. وقف عثمان ہوٹل ہے، بہت 5 اسٹار ہوٹل ہے، اور وہ انہوں نے اس پیسے سے بنایا جو باغ کی آمدن، اور باغ بھی چل رہا ہے، باغ میں سے بھی آمدن آ رہی ہے، وہاں سے بھی کھجوریں ہوتی ہیں وہ ہر سال. اور باقاعدہ بینک اکاؤنٹ ہے، اور عثمان غنی کا بینک اکاؤنٹ ہے جس میں حضرت کے ساری اشترا اور کتنی اوقاف ہے جو موجود ہے. آپ مدینہ سے چلے جائیں، ہر گلی میں آپ کو کوئی نہ کوئی وقف بلڈنگ اور کوئی نہ کوئی وقف جگہ ملی. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ اس مرحومہ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ کہ اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی. جو کو تکلیف تو اپنی جگہ تھی ان کو، کہ وہ بیوہ بھی تھی اور اولاد بھی، ایک بیٹا تھا وہ بھی وفات پا گیا. تو آپ بتائیں پھر ایسی خاتون، اور وہ بھی خاتون ہو ہے، لیکن انہوں نے یہ سمجھداری کا ثبوت دیا. ہمارے بھائی رانا یوسف صاحب مرحوم جو ہیں، وہ چونکہ ان کی ساری لگتی تھی تو وہ انہوں نے بھی اس مسئلے میں ان کی بڑی حوصلہ افزائی کی اور ان کا بڑا تعاون کیا، اور ان کو ہمارے پاس لاتے تھے یہ چاہتی ہیں. انہوں نے کہا بھی اچھے سے غور و فکر کر لو، سوچ لو، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. اور الحمدللہ بعض لوگ سمجھتے بھی شاید ان چیزوں پر مدرسہ چلتا ہے، اس مدرسے کے تو اس میں اخراجات ہے کہ بھائی وہ اللہ ہی پورے کرتا ہے، ورنہ کوئی آسان کام نہیں. یہ تو ہم تو خود بھی حیران ہوتے ہیں. میرے حضرت والد صاحب فرماتے تھے بھائی موتنی اگر ایک مخلص ہو تو اس سے اونچا کوئی متوکل شخص نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اتنا بڑا معاملات نظام کیسے چلتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک بات ہم سوچ رہے تھے کہ یار ہم اس کو کیسے انجام دیں گے،
اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھیج دیتے ہو، کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں فلانا کام کروں، آپ کا گنجائش ہے؟ ہمیں کہ ہاں بھی میرے گنجائش ہے، ہاں بھی بولو کیا کرنا تھا؟ کیا آپ کے سامنے بلڈنگ بن رہی ہے 6 کروڑ کا اس کا اسٹیمیٹ ہے. اب اس کی ابتدا پر ایک آدمی ملا اور کہنے تھا کہ میں چاہتا ہوں اپنی والدہ کے لیے کوئی صدقہ جاریہ بنانا. آپ کا کوئی میرے ذہن میں تو چل ہی رہا تھا کہ پرانی بلڈنگ ہو گئی، ہر سال جب بارشیں ہوتی ہے تو خطرناک ہو جاتی ہے، کیا کریں؟ اب میں نے کہا کہ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں چلو یار. تو میرے ذہن میں آیا کہ چلو کریں گے. اب ایک کا 20 لاکھ روپے ایک درجگاہ کا خرچہ ہے، 30 درجگاہیں ہیں تو 6 کروڑ بن گیا. اب انہوں نے کہا جی 20 لاکھ روپے لے لو. اب میں پکڑ تو بیٹھا، میں نے کہا بھائی یہ تو پکڑ تو لیے، لیکن یہ میں نے خواب کا وعدہ کر لیا، بھائی اس کو توڑ کے بنانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. تو میں کئی دن مطلب اتنے متردد رہا کہ میں پیسے واپس کر دوں یا اس سے اجازت لے لوں کہ میں کہیں اور خرچ کر دوں، کئی دن. اور وہ پھر مہینے بعد مجھے پوچھتا ہے کہ وہ جی کام شروع ہوا. اب میرے لیے اب اللہ کی رجوع کیا، اللہ اب کیا کرے بس. لیکن وہی شخص سبب بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے آج الحمدللہ تیسری چھت اس کی پڑھنے والی ہے غریب ہو. یہ غیبی نظام ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے وسائل ہیں کہ جا کر درختوں سے توڑ کر لائیں. اس غیبی نظام کو وہی جانتا ہے جو صاحب منصب ہے کہ کس طریقے پر غیبی نظام کرتا ہے، کس طریقے پر معاملات کرتے ہیں. تو بہرحال دعا فرمائیں. ہم نے جو قرآن مجید پڑھا ہے تب اس مرحومہ کے لیے اللہ رکن حمد کمان تو صلی اللہ علیہ کمان تعلق وفل بنا کمان تعلق انکن تعلق تقوی والمغفرہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحينا ومجيسنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وفتنا وانقانا. اللهم من احييت منا فاحيي الاسلام ومن توفيت منا فتوفى الايمان. اللهم اغفر لها وارحمها واغفر ذنوبها واغفر نقلها نقها من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واغسل خطاياها بالماء والثلج والبرد وابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وادخل الجنه واذا من النار وادخل الجنه واذا من النار وادخل الجنه واذا من النار. یا اللہ جتنا قرآن مجید پڑھا گیا ہے اس کو تو قبول فرما کر یا اللہ تعالیٰ نسرین مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما. یا اللہ ان کے تمام صدقات جاریہ کو قبول فرما. یا اللہ ان کو اعلی علم میں جزا فرما، کہ گناہوں سے درگزر فرما، کمی بیشیوں کو معاف فرما، کمی بیشیوں کو معاف فرما، ہر طرح کی آفت نصیب فرما. یا اللہ اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ فرما. یا اللہ تا حد نگاہ اس کو وسیع فرما. یا اللہ روز مرجاتی جنت فرما، جنت الفردوس میں ان کو ٹھکانہ عطا فرما. یا اللہ ان کو اپنے بڑوں کے ساتھ، یا اللہ ان کو اپنے والد کے ساتھ، اپنے سسرال کے ساتھ، ساس و سسر کے ساتھ، اور اپنے یا اللہ شوہر اور اپنے بچوں کے بیٹے کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما، اعلیٰ علین میں جمع فرما. جو بھی صدقہ جاری ہے اس کو قبول فرما، اس کی حفاظت فرما. اس کے لیے یا اللہ اس کی ترقیات سے درجات سے درجہ فرما. اجر کا یا اللہ قیامت تک اس ادارے کو بھی اور اس سے جتنے متعلقہ یا اللہ لوگ ہیں جو اس کی خدمت کرتے ہیں یا اللہ ان سب کو یا اللہ اس ادارے کو ان سب کی نجات کا اور صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرما. ہمیں بھی یا اللہ اور ان طلبہ طالبات کو اور تمام دوستوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ اس ادارے کا جتنے دوست محبت کرتے ان کو برکتیں اور عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ مرحومہ سے بے حساب مغفرت فرما، بے حساب مغفرت فرما، بے حساب مغفرت فرما. تمام پسماندگان کو ان کے بھائی بہنیں ہیں یا اللہ ان سب کو یا اللہ صبر اور اجر عطا فرما. اور صبر اجر عطا جتنے بھی عزیز و قارب ہیں سب کو صبر اجر عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين.